السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، دینے میں لکھائیوں، چونکہ مجھے 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور اس مختصر سے وقت میں چند منٹ میں ہمیں بہت کچھ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سماج اور سوسائٹی میں جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ایام کو، اپنی زندگی کے لمحات کو جس جگہ ہم گزر بسر کر رہے ہیں، اس میں بہت سے رسومات ہیں جو ہمارے اسلام کے مطابق، نبی کے زندگی کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے زندگی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں، نبی کی سیرت کو پڑھیں، اسلاف کے طور طریقے کو دیکھیں، تو اس کا کوئی بھی عمل، اس سے کوئی بھی کوئی سی عمل سے ہمارا یہ رسم و رواج ان سے میچ نہیں کرتا، اس سے کوئی ٹچنگ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں بہت سے علماء کرام موجود ہیں اور سبھی جانتے ہیں کہ نکاح ایک مسنون طریقہ ہے، ایک مسنون عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیاری سنت ہے، اور کبھی کبھی یہ ہمارے لیے فرض بھی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پاکیزہ عمل میں ہم نے کچھ ایسے رسومات داخل کر دیے ہیں، ایسے رواج داخل کر دیے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی بدترین ثابت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں چین و سکون مٹ گیا ہے۔ میری مراد اس سے جہیز ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، ابھی چند دنوں پہلے آپ نے ایک لڑکی کا واقعہ سنا جس نے خودکشی کر لی۔ میرے بھائیوں، خودکشی ایک حرام عمل ہے، یہ ایک بہت ہی بدترین عمل ہے، اور جو شخص خودکشی کرتا ہے اس پر ہمیں ترس نہیں کھانی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم اس پر غور و فکر نہیں کریں کہ اس نے جس عمل کی وجہ سے، جس چیز کی وجہ سے اس نے خودکشی کی، کہ کیا اس چیز کو، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس چیز کو کیا ہم اپنی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں؟ میرے بھائیو، ایک بہت ہی بدترین عمل ہے، یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور میسر، یعنی جس کو علماء کرام اور مفسرین نے جس کی تشریح میں لکھی ہے کہ جوا سٹا، یعنی جو حرام کمائی کے ذرائع ہیں، جس کی وجہ سے ہم حرام کماتے ہیں، ہم حرام کی چیز حاصل کرتے ہیں، وہ شیطان کا عمل ہے، ایک ناپاک عمل ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن اگر ہم اس میسر کا ترجمہ ہم لغوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، ہم دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ میسر کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جو ہم بغیر محنت کے حاصل کرتے ہیں، جس چیز کو ہم کے بغیر
محنت کے کماتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں علماء کرام موجود ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جہیز حرام ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم دوسروں پر ظلم کر کے، لڑکی والوں پر ظلم کر کے، اسے فورس کر کے ہم یہ جو مال حاصل کرتے ہیں، کیا یہ میسر کے ضمن میں نہیں ہے؟ کیا یہ میسر کے ضمن میں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہے تو کیا یہ اللہ کے یہاں ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کیا ہمارے اس پر مواخذہ نہیں کرے گا؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ نبی کی پیاری سنت ہمارے لیے ایک بوجھ بن گئی۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں، کتنے ایسے گھروں میں لڑکیاں ہیں جس کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس کے باپ کے پاس 2-3 لاکھ کا جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اتنے مال نہیں ہے کہ وہ جہیز دے سکے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہم جو ظلم کر کے مال حاصل کرتے ہیں، جو ہم ان پر ظلم کر کے یہ سامان لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی میسر کے حکم میں ہو۔ میرے اسی طرح میں اسلامی بھائیوں، بہت سے عمل میں جو ہم کبھی کسی فیشن کے تعلق سے ہو، کوئی سماج کی برائی کے تعلق سے ہو، اگر ہم کوئی عمل کہتے ہیں تو ہم اسی مبلغین اور علماء کرام کے اس عمل کو اس حدیث سے تعبیر کرتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو شخص کسی غیر قوموں کے طریقے کو اپناتا ہے، جو شخص کسی غیر کی تہذیب و کلچر کو اپناتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ اسی طریقے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ جہیز کا طریقہ اسلامی طریقہ ہے؟ کیا یہ جہیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ کیا یہ جہیز صحابہ کرام کا طریقہ ہے؟ کیا یہ جہیز اسلاف کا طریقہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو کس کا ہے؟ میرے بھائیو، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، کیونکہ ہندو اپنی لڑکیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے تھے، تو وہ جب اپنی بیٹیوں کو بہنوں کی شادی کرتے تھے وہ اس وقت کچھ مال دے دیتے تھے اور اس کے بعد جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اور آج مسلمانوں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا ہے، نبی کی پیاری سنت میں اس ناجائز عمل کو شامل کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی مشکل ہو گئی ہے، ہماری بہنوں پر ظلم ہونے لگی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک میں واقعہ سناتا ہوں جو میرے محلے کا واقعہ ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی تھی، اس کے باپ کے پاس اتنا مال نہیں تھا، اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ 3 لاکھ کا جہیز دے سکے۔ میرے بھائیوں، اس لڑکیوں پر اتنا ظلم کیا گیا، اس کو مارا پیٹا گیا۔ آنگن میں ایک درخت تھا، اس کو اتنا لڑا کر، اس میں باندھ کر اس طریقے سے مارا گیا کہ وہ لڑکی وہیں پر دم توڑ دی اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اس ظلم کے کو ختم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عمل کو ختم کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک میں واقعہ سناتا ہوں اس شخص کا۔ ایک شخص نے شادی کی، بہت ہی اس کو جہیز دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ اس کو اے سی بھی ملی اور اے سی چلانے کے لیے جنریٹر بھی ملا، اور اس کے بعد کچھ دن انہوں نے چلایا اور اس کی نوبت یہاں تک آ گئی کہ کچھ دن بعد کہتا ہے کہ یہ جنریٹر لے جاؤ، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں یہ جنریٹر چلا سکوں۔ یہ ہے میرے بھائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے پاس کیا اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اگر شادی کر رہے ہیں، کسی بہن بیٹی کو اپنے گھروں میں لا رہے ہیں، تو کیا ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں ہم اسے بھی کھلائیں، جو پہنتے ہیں اسے پلا سکیں؟ کیا ہمارے اندر، ہمارے بازو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کما کر اس کو ایک بیڈ اس کے سونے کے لیے، اپنے سونے کے لیے لے سکیں، بلکہ اپنے سسرال کے پیسے پر، گاڑی پر اور بیڈ پر ہم فخر کرتے ہیں؟ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے جہیز میں اتنا لے لیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا جس باپ نے، جس بھائی نے آپ کو یہ جہیز دیا ہے وہ کہاں سے دیا ہے، کتنی مشقتیں کی ہیں، کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس بات کے پر اپنے دل سے کبھی سوچا ہے اور اس بات کو سوچا ہے کہ آج جو ہم یہ عمل کر رہے ہیں، ہم جو اس عمل کر رہے ہیں،
ایسا نہ ہو کہ جو ظلم ہو رہی ہے اس کا تعالی اور اس کی وجہ سے کل اللہ تبارک و تعالی ہمارا مواخذہ کر لے۔ میرے بھائیوں وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اس رسم و رواج سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنا طور طریقہ بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔